بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو مشرف کی ماڈریٹ پالیسیز تھیں وہ کیا کیا تھیں۔ تو آن سپٹمبر 11, 2001 ورلڈ ٹریڈ سینٹر ان نیو یارک اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کامنلی نون ایز پینٹاگون ان واشنگٹن were subjected to terrorist attack۔ تو یہ جو پینٹاگون اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، ٹھیک ہے، 11 ستمبر 2001 میں کیا ہوا تھا کہ اس پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، جس میں بہت ساری لائف لاسٹ ہوئی، ٹھیک ہے، بہت ساری ڈیتھس کیجویلٹیز ہوئیں۔ القاعدہ آپریٹنگ فرام افغانستان، القاعدہ جو کہ افغانستان سے، ٹھیک ہے، ایک جماعت ہے جس کا تعلق افغانستان سے تھا، claimed the responsibility for these act۔ تو انہوں نے اس چیز کی ذمہ داری قبول کی کہ یہ ایکٹیویٹیز انہوں نے کروائی ہیں۔ for having maintained close relation with Taliban، پاکستان was also looked at with suspicion by the international community۔ چونکہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ کلوز ریلیشنز تھے طالبان کے ساتھ، تو پاکستان کا بھی انٹرنیشنلی امیج خراب ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ The Musharraf regime tried to protect the image of peace-loving country by offering all the possible to the United States in the war against terrorism۔ تو مشرف نے بہت کوشش کی کہ یہ جو پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا تھا تو وہ برقرار رہے، اس لیے انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی سپورٹ کی، حامی بھری اگینسٹ ٹیررزم۔ The Musharraf regime also pursued policies of moderation in contrast with extremism۔ In 2006 a women right protection bill was passed to protect rights of the women, which constitutes more than 50% of the population۔ اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کس طرح۔ During the Musharraf regime the economy witnessed much foreign and local investment, particularly in the telecommunication and automobile sector۔ مشرف کے دور میں کیا ہوا کہ ٹیلی کمیونیکیشن اور آٹو موبائل جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس نے بہت زیادہ ترقی کی، ٹھیک ہے، اس میں لوکل انویسٹمنٹس بھی تھیں اور اس کے علاوہ فارنر انویسٹمنٹس بھی تھیں، فارنر انویسٹرز بھی تھے۔ اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک رپورٹ پاکستان وٹنس 6.8% گروتھ ان دا لاسٹ 8 years آف مشرف رجیم۔ تو ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 6.8% جو ہے وہ پاکستان کی ٹیلی کمیونیکیشن نے، انڈسٹریلائزیشن نے بہت زیادہ گروتھ کی تھی مشرف کے دور میں۔ اچھا، اس کے علاوہ ڈیفینس ایگزیبیشن ود دا نیم آئیڈیاز 2000 ور آرگنائز ان دا کراچی فرام نومبر 14 ٹو نومبر 17, 2000۔ ایک ایگزیبیشن، ڈیفینس ایگزیبیشن بھی قائم کیا گیا، ٹھیک ہے، ایک کیا گیا آئیڈیا جس کا نام تھا آئیڈیاز 2000، جس میں پاکستان کے ڈیفینس سسٹم کے بارے میں ڈکلیئر کیا گیا، ایک طرح سے اس کی ایگزیبیشن کی گئی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، دسمبر 2003 the founder of Microsoft بل گیٹس agreed to invest in development and technology of Pakistan۔ تو بل گیٹس جو تھا اس نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ انویسٹمنٹ کرے پاکستان میں۔ پھر پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اگر بات ہے، ڈیورنگ مشرف رجیم 5% آف دا سٹیزن روز فرام دا پاورٹی لیول۔ تو 5% جو لوگ تھے وہ پاورٹی لیول سے اوپر کو آگے تھے، ترقی کر لی تھی انہوں نے، اینڈ بیکم دا پارٹ آف دا مڈل کلاس، اور وہ پاورٹی لائن سے اوپر آ کے مڈل کلاس میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ ترقی کی تھی انہوں نے۔ موسٹ امپورٹنٹ ٹیلی ویژن، ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ موٹر کارز اور ایز ویل ایز موٹر سائیکل انڈسٹری میڈ مچ پروگریس۔ مشرف کے دور میں کیا ہوا کہ ٹیلی کمیونیکیشن نے، اس کے علاوہ ٹیلی ویژن، موٹر سائیکل اور یہ جتنی بھی انڈسٹریز تھیں، موٹر کار انڈسٹریز، ان کو بہت زیادہ انہوں نے ترقی کی تھی۔ پرائیویٹائزیشن اینڈ اٹس افیکٹ، تو کسی بھی کمپنی کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے جو افیکٹس تھے، کیا ہو سکتے تھے، وہ اس کی بات کرتے ہیں۔ پرائیویٹ انٹرپرائزز ہیونگ اے سینس آف آنرشپ اینڈ اے پروفٹ موٹو آر مور کمپیٹیٹیو اینڈ انوویٹیو۔ تو جب آپ کسی بھی کمپنی کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ تھا کہ یہ سیکٹرز جو تھے وہ گورنمنٹ کے پاس تھے۔ اس کے بعد پرائیویٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھی طرح سے ایک پرائیویٹ انویسٹر اس کو انویسٹ کر کے، ٹھیک ہے، اس کو اون کر کے اچھے طریقے سے رن کر سکے، انوویٹو طریقے سے اس کو چلا سکے، اور ایز اے کمپیٹیٹیو پرسن
اچھا اس کے بعد پرائیویٹائزیشن آلسو امپرووز دا پوزیشن آف امپلائیز ایز دے کین چوز دا کمپنی وچ آفرز مور بینیفٹس. پرائیویٹائزیشن کمپنی کی پرائیویٹائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو لوکل لوگ ہوتے ہیں امپلائیز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ جس کمپنی میں اچھی ان کو پیکیجز ملیں, ٹھیک ہے, ان کو اچھی سیلریز یا انسینٹیوز ملیں, وہ وہاں پہ اپنی مرضی سے جا سکتے تھے, موو کر سکتے تھے. پھر پرائیویٹ انٹرپرائزز اسٹیبلش اسکولز اینڈ ہیلتھ یونٹس اینڈ دیئر فیکٹریز اینڈ انسینٹیو فار دیئر امپلائیز. اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں بھی تھیں جو ایک کمپنیز کو گورنمنٹ سیکٹرز میں جو کمپنیز تھیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے کی جا سکتی تھی. پھر اس کے بعد ریفارمز کی اگر بات کریں, ریفارمز انڈر ٹیکن ڈیورنگ گورنمنٹ آف شوکت عزیز اینڈ پرویز مشرف. تو سب سے پہلے اکنامک ریفارمز میں دیکھتے ہیں کیا تھا. جنرل سیل ٹیکس واز امپلیمنٹڈ, ٹیکس امپلیمنٹ کر دیا گیا. ٹیکس ریٹ واز ریڈیوسڈ وائل دا ٹیکس نیٹ واز وائڈنڈ. اس کے علاوہ ٹو انکریز دا ریونیو جنریٹنگ کیپیسٹی آف اے پروونشل گورنمنٹ, تو کیا کیا, پروونشل جو ٹیکسز تھے وہ بھی انٹروڈیوس کر دیے گئے. اس کے علاوہ دا کلیکشن آف ٹیکس آن ایگریکلچر انکم واز میڈ اے پروونشل میٹر, تو اس کو صوبائی سطح پہ دیکھا جاتا تھا. ایگریکلچر جو انکم ٹیکس تھا اس کو. دا آفس آف دا ٹیکس محتسب واز اسٹیبلشڈ, ٹھیک ہے, ایک ٹیکس آفس بنا دیا گیا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوشل ریفارم کی. تو ٹو پٹ دا سوسائٹی ان دا رائٹ ڈائریکشن ماڈریشن پالیسیز واز اڈاپٹیڈ. ویمن ور گیون ان دا رائٹ پلیس ان سوسائٹی. They were given more representation. Efforts were made to curb nepotism and corruption. اس کے علاوہ ڈیموکریٹک ریفارمز کی اگر بات کرتے ہیں تو ریوائول آف دا لوکل گورنمنٹ باڈیز ود مور پاور واز ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ریفارم انڈر ٹیکن بائی مشرف. تو یہ ڈیموکریٹک جو ریفارم تھی اس میں وہ بڑی ایک امپورٹنٹ ریفارم تھی جو کہ مشرف نے کی تھی, اس کے دور میں ہوئی تھی. اٹ ہیلپ ٹو پروموٹ ڈیموکریٹک کلچر. یہ ڈیموکریٹک کلچر, جمہوری جو کلچر تھا, ٹھیک ہے, جمہوری جو ایک ثقافت ایک کلچر ہے ایٹ دا گراس روٹ لیول, تو اس کو پروموٹ کیا گیا. نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو NRB جس کو کہتے ہیں واز اسٹیبلشڈ سو دیٹ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹس آر اسٹیبلائز. تو ایک ادارہ بنا دیا گیا جو کہ کیا کرتا تھا, مزید جو ڈیموکریٹک جمہوری جو انسٹیٹیوٹس تھے ان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ان کو ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ریفارمز ان ایجوکیشن سیکٹر, تو کیا کیا گیا ایجوکیشن سیکٹر میں HEC ایک ادارہ بنایا گیا, ٹھیک ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اسٹیبلش کیا گیا. اس کا کام کیا تھا کہ یہ ملک میں ہائر ایجوکیشن کو پرسیو کر سکے تاکہ ہر کوئی. اس کے علاوہ جتنی بھی فارن اسکالرشپس آتی ہیں ان کو یہ ڈیل کرتے تھے اسٹوڈنٹس کے لیے ایز ویل ایز فار دا ٹیچر. تو ایجوکیشن لیول کو بہت اوپر لے کے گئے, یہ ایک ان کا ایک اچھا سٹیپ تھا. اس کے علاوہ کمپیوٹرائزیشن آف نیشنل ڈیٹا بیس. تو نیشنل جو ڈیٹا بیس تھی جو کہ جس طرح اگر ہم بات کریں نیشنل ڈیٹا بیس جو ہے وہ نادرا سروسز ہیں جس پہ ہمارا ID کارڈ بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سسٹم بنا دیا گیا جو جس سے آسانی ہو گئی کہ مردم شماری آسان ہو گئی, ٹھیک ہے. تو ایسے پھر نہیں تھا کہ لوگوں کو گھر گھر جا کے کاؤنٹ کرنا پڑے, بلکہ ID کارڈ کے تھرو, جس کا بھی ID کارڈ ہوتا تھا وہاں سے نیچرل ڈیٹا بیس سے بڑا آسان تھا اس چیز کو کاؤنٹ کرنا. اس کے بعد 2007 مشرف گاٹ دا ووٹ آف کانفیڈینس فرام دا نیشنل اسمبلی ٹو ریمین پریزیڈنٹ فار دا نیکسٹ 5 ایئر. ووٹ آف کانفیڈنس تو ان کو مل گیا تھا کہ وہ اگلے 5 سال بھی حکومت کر سکیں, ٹھیک ہے, لیکن آبجیکشن چیزوں پہ لگا دیے گئے اور اپوزیشن نے اپیل کر دی کہ چونکہ ان کے پاس اسمبلیز کے پاس اب اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کر سکیں, اپنا ٹینیور وہ پورا کر چکے تھے, سو ان کے پاس اتھارٹی نہیں تھی. ان دس situation, judiciary, lawyer community and civil society launched a massive protest against the Musharraf throughout the country. تو یہ جتنے بھی تھے جوڈیشری یا جتنے بھی میسو انہوں نے ایک کیا کیا پروٹیسٹ کیا مشرف کی گورنمنٹ کے خلاف. ان رسپانس مشرف ڈکلیئرڈ ایمرجنسی, مشرف نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی. پروکلیم ٹو ہولڈ جنرل الیکشنز ڈکلیئر کر دیے گئے. ہی آلسو سسپینڈڈ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ, انہوں نے چیف جسٹس کو بھی سسپینڈ کر دیا. مین وائل کیا ہوا تھا, نواز شریف اور بینظیر جو تھے وہ کنٹری میں دوبارہ سے واپس آ گئے تھے, جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بینظیر ایک ٹیررسٹ یا اسیسینیٹنگ اٹیک میں
ان کی وہ شہید ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈیورنگ ان کا ایک جلسہ تھا، اپنی کیمپین تھی جس میں راول پنڈی میں، ٹھیک ہے، لیاقت باغ میں، جہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر ایز اے ریزلٹ آف دا الیکشن ہیلڈ آن دا February 18, 2008 پاکستان پیپل پارٹی کیم ان ٹو دا پاور. تو وہ سمپتھی ووٹ کی وجہ سے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ الیکشنز جیت جاتی ہے، اور یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. آصف علی زرداری جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جاتے ہیں. تو آج کے لیے ہمارا لیکچر اتنا ہی. چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا آپ کا. پھر نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. اللہ حافظ.